الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد لائق کے ساتھ احترام سامعین دی وقابل خصوص ہمارے محترم محتشم مکرم معزز حضرت علامہ مولانا کریم رضا نوری دامت برکات العالیہ جو ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں اور ہمارے منتظمین اور ہماری نور مجسم اور دیگر ثناخان مصطفیٰ پر دست شفقت فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا اطاعت گزار، بڑوں کا ادب کرنے والا، بڑوں کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے بزرگ عطا فرمائے ہیں کہ جن کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے 1 2 3 4 نہیں بلکہ قرآن میں پورے 88 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے. کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وکونوا مع الصادقین وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اور فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان لاؤ. اہل ایمان سے اللہ کریم مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے، اور یہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کی امت کو یہ خاصہ عطا فرمایا. سابقہ انبیاء کے ساتھ اللہ کریم اس انداز سے مخاطب ہوتا تھا، اللہ نے وہی طریقہ محبوب کریم کی امت کے ساتھ اختیار فرمایا ہے کہ ایمان والو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا سچے کون ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تم ہر نماز میں اس کا ورد کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے مولا سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. آج کی یہ بابرکت محفل پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ لامکانی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کے عرس کے سلسلے میں اور آپ کی 11ویں شریف کے حوالے سے الحمدللہ منعقد ہوئی. اور الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا خاصہ ہے، ان کو ایک نشہ ہے کہ یہ 11ویں شریف ہر مہینے لازمی منعقد کرتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے مشکل سے مشکل کام پیش کرتا ہوں اور وہ کام ان کے پورے ہو جاتے ہیں. جو ان کو یہ نشہ چڑھا ہوا کہ یہ 11ویں شریف لازمی کریں گے. آج دن بھی دیکھیں کون سا ہے، جبکہ عمومی طور پر ہماری جو محافل ہوتی ہیں وہ جمعۃ المبارک میں ہوتی ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے لیے الگ حضرت پیکج نکالتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ حضرت کی محبت ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ کہ الحمدللہ یہ ہمیشہ ان کا معمول رہا ہے. اللہ ان کی نسلوں میں بھی اس عادت کو منتقل فرمائے. اللہ ان کی اولاد کو بھی ہمیشہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ بزرگوں کا ہی فیضان ہوتا ہے جو منتقل ہوتا ہی رہتا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں، ایسے گھرانوں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا کہ ہم اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے ہیں. ہم صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کرتے. جیسے نماز میں تو ایک شخص کہتا ہے، اے مولا چلا سیدھے راستے پر، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. مولا تو نے کن پر انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. گویا نماز میں تو کہتا ہے اولیاء کاملین کے طریقے پر چلا، نماز میں تو کہتا ہے اولیاء کاملین سے محبت کی توفیق عطا فرما، لیکن جیسے ہی سلام پھیرتا ہے پھر اولیاء کاملین کی شان میں اللہ نے جو آیات بیان کیا ان کو بیان نہیں کرتا، بلکہ ان آیات کو بیان کرتا ہے جو من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی بتوں کے بارے میں ان کا اولیاء کاملین کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے. نماز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان میں سے ایک انعام یافتہ شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ولی بھی ہے، اولیاء کاملین میں سے بھی ہے.
تو نماز میں اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے، مولا ان نیک لوگوں کے طریقے پر چلا، اللہ اولیاء کاملین سے محبت عطا فرما، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، لیکن جیسے ہی سلام پھیرے گا پھر ان اولیاء کرام کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ افعال کے اندر اور کلام کے اندر، گفتار کے اندر اور اعمال کے اندر یہ تضاد ہے۔ انسان کا ظاہر اور باطن اس کے کلام میں اور افعال میں یکسوئی ہونی چاہیے، دونوں میں ایک جیسا عمل ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کا تضاد، یہ عمل درست نہیں ہے۔ حضرات محترم، 88 مقامات پر اللہ نے ایمان والوں سے آمنو کے لفظ سے مخاطب ہو کر کے کلام کیا، اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ انبیاء کے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صیغے کے ساتھ آمنو کے ساتھ مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ یہی انبیاء، شہداء، صالحین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین ہیں۔ حضرات محترم، اسی میں ہی ہمارے لیے نجات ہے کہ ہم ان اولیاء کاملین کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں۔ جن لوگوں نے اولیاء کاملین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان کو سرخرو کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف مشہور سورہ ہے، اس کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ جو مسلمان، جو اہل ایمان، اللہ کو واحد ماننے والے، رب کی توحید پر ایمان رکھنے والے، ظالم جابر بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھر اہل و عیال کو چھوڑتے ہیں، اپنے علاقے کو ترک کرتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں۔ اس دوران ایک کتا بھی ساتھ ہو جاتا ہے، اس دوران ایک کتا بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین کہتے ہیں اللہ کے برگزیدہ جو اپنا ایمان بچا کر یہاں سے گئے تھے، یہ کہتے ہیں تیرا کام بھونکنا ہے، تیرا کام بھونکنا ہے، تیرا کام شور مچانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو شور مچائے اور تو کوئی بھونکے، تو شور مچائے اور تمہاری وجہ سے ہماری جان خطرے میں پڑ جائے اور ہم آزمائش میں آ جائیں۔ کتے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اگرچہ اس جن سے ہوں جس کا عمل یہی ہے، جس کا کام یہی ہے، لیکن فرمایا میرا یہ طریقہ نہیں کہ میں اولیاء کاملین کے اوپر بھونکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اولیاء کاملین کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سعادت بخشی۔ حضرات محترم، اللہ نے اس کتے کا تذکرہ قرآن میں فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا۔ حضرات محترم، اولیاء کاملین میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رب کے مقبول، محمود اور رب تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلانے میں گزار دی۔ تو یہی وجہ ہے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صرف ایک بات میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی صرف پیر نہیں تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر۔ اللہ نے آپ کو کئی زبانوں پر عبور عطا کیا، اللہ نے آپ کو کئی علوم پر عبور عطا کیا۔ آج اگر علاقے کے اندر، آج اگر معاشرے کے اندر کوئی شخص ایسا آپ کو نظر آئے، بظاہر وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں پہنچی ہوئی شخصیت ہوں، میں اولیاء کاملین میں سے ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں پہنچا ہوا ہوں، لیکن فرائض و واجبات سے دور ہے، تو ایسے شخص کا اولیاء کاملین سے کوئی تعلق نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی ساری زندگی انہی چیزوں سے لکھی ہوئی ہے اور انہی چیزوں سے آویزاں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ مادر ذات ولی تھے، پتہ کیسے چلا؟ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن شیخ عبد القادر میرا بیٹا، میرا لال دنیا کے اندر آیا، لوگوں کو چاند کے بارے میں شک ہوا، آ کر کے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے آج دودھ نہیں پیا۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور آج روزہ ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ جو نیک اولاد، نیک ماں باپ ہوتے ہیں، اللہ کریم ان کی اولاد کو بھی وہی صفت عطا فرماتا ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم شیخ صالح موسیٰ جنگی علی رحمہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ رب کی مقبول بندی تھی، رب کی پیاری بندی تھی، جو ساری رات عبادت میں گزار دیتی تھی۔ آج ہم لوگ خواہشات کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے، میرا بیٹا نمازی ہو جائے، میرا بیٹا اطاعت گزار بن جائے، لیکن میں خود کو اس کام کے لیے تیار نہیں کرتا۔ میری خواہش ہے کہ بیٹا اچھا ہو جائے، بیٹا نیک ہو جائے، دست بوسی کرنے والا ہو جائے، بڑوں کا ادب کرنے والا بن جائے، بڑوں کے پیچھے چلے، بڑوں کے آگے نہ چلے، بڑوں سے آنکھیں ملا کر بات نہ کرے، بڑوں کے سامنے نگاہیں جھکا کر میرا بیٹا چلے۔ میں یہ دل کے اندر یہ نیت تو کرتا ہوں، اور میں یہ خواہش اور چاہت تو ہے کہ میری اولاد ایسی ہو جائے، لیکن میری یہ خواہش اور یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کوشش نہیں کہ میں خود ایسا ہو جاؤں۔ تو جب خود انسان ویسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہی عادات، یہی اطوار، یہی طور طریقے اللہ کریم اس کی اولاد میں کنورٹ کرتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماں باپ بہت نیک، بہت نیک۔ ایک معمولی شے کھا لیتے، دیکھ لیتے تو خوف خدا غالب آ جاتا، اس سے بخشوانے، معاف کروانے کے لیے چلے جاتے۔ ہم تو لوگوں کے کئی اموال کھا کر بیٹھے ہوئے، ہم تو لوگوں کی معمولی نہیں بڑی بڑی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بات تو ایسے ہوتا ہے اپنی بہنوں کے حصے ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے مقبول ہیں، گھر کے دروازے پہ لکھتے ہیں واللہ خیر الرازقین، جبکہ گھر کے اندر یہ معاملات ہیں کہ بہنوں کے حصے دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے اعمال جو خلاف شرع ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ تعلیمات ہے، اے لوگوں ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی پڑھنے کی عمر ہے، اس قدر شوق ہے تعلیم کا، اور آج ہم نے اپنی اولاد کو دینی علوم سے دور کر رکھا ہے۔ آج مائیں ڈاکٹر بھی بنا رہی ہیں، انجینئر بھی بنا رہی ہیں، پائلٹ بھی بنا رہی ہیں۔ ماں فجر میں اسکول جانے کے لیے، وین کے انتظار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اٹھائے گی، لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھائے گی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے قربان جائیے، جن کے والد کے بارے میں آپ نے سنا، اس قدر خوف خدا ان پر غالب رہتا، جن کی ماں کہ جن کا یہ خاصہ تھا، جو کسی بلا ضرورت شرعیہ باہر چل کر نہیں گئے قدموں کے ساتھ، غیر محرم کو جنہوں نے نہیں دیکھا، نامحرم کے ساتھ جنہوں نے کلام نہیں کیا، جنہوں نے غیر شرعی افعال و اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا، اللہ نے ایسے ماں باپ کو پھر عبد القادر جیلانی عطا فرمایا، عبد القادر جیلانی عطا فرمایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بغداد جو ان دنوں میں مرکز و منبع تھا، لوگ دور دراز سے آتے علوم حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے جو قلوب آج بھی عرب کے اندر بالخصوص بغداد، عراق، فلسطین میں اٹکے ہوئے، وجہ یہ ہے ہمارا فلسطین کے ساتھ یہی رشتہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم حرمین طیبین کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں۔ مشرف کے بارے میں آتا ہے کہ بذات خود جب بیت اللہ پر کسی شخص نے حملہ کیا، کوئی شخص بے ادبی کرنے کی نیت سے آیا، تو اس وقت پاکستان کی طرف سے کچھ افواج گئی تھی، ان میں یہ مشرف بھی شامل تھا۔ تو کہا گیا کہ جب تم بیت اللہ کی حفاظت کے لیے جا سکتے ہو تو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ تو مسلمانوں کے ایمان کا متقاضی اور تقاضا یہی ہے کہ مسلمان اس وقت بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو سامنے لائے۔ یاد رکھیں یہ فرض عین ہے ان لوگوں پر جو اس علاقے میں رہتے ہوں، اور اغیار دشمن یہود و نصارہ نے حملہ کر دیا ہو تو ان علاقے والوں نے کوشش کی، اب یہ مغلوب ہو رہے ہیں، اب ان کے قریب جو مسلمان رہتے ہیں ان کی اب ذمہ داری بنتے کہ یہ آئیں اور ان مسلمانوں کی مدد کریں، اور ان کے اوپر فرض عین ہو گیا، جب فرض کفایہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے حکمران زبانی کلامی دعووں کے بجائے عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ ایسے عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بغداد جو علم دین کا مرکز تھا، دور دراز سے لوگ آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں، امی جان میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جا، تیرے باپ نے وراثت میں 40 دینار چھوڑے ہیں، یہ میں تجھے دے دیتی ہوں۔ یہ
قمیض کے اندر سلائی کر کے دے دیے، بیٹا کوئی کچھ بھی بولے جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں نے تلقین کی، ماں نے نصیحت کی، سمجھدار، فرما بردار، اطاعت گزار، با اخلاق بیٹے نے کبھی جھوٹ بولا نہیں تھا۔ ماں سے وعدہ کیا، امی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ راستے میں ڈاکو آ جاتے ہیں لوٹنے کے لیے، پوچھتے ہیں اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے 40 دینار عطا فرمائے۔ ہم گاڑی میں جائیں اور کوئی لٹیرا آ جائے تو ہم اپنی چیز دائیں بائیں کر دیتے ہیں، یار نظروں میں نہ آ جائے۔ اپنی چیز کی حفاظت درست ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو ماں نے نصیحت کی تھی۔ اب ماں کے افعال اور اقوال میں تضاد نہیں تھا۔ ماں جو کہتی تھی عمل کرتی تھی۔ ماں کہتی بیٹا نماز پر خود بھی پڑھتی تھی۔ ماں کہتی بیٹا تہجد بھی پڑھا کر، لاڈلی نماز ہے، رب کو راضی کرنے والی نماز ہے۔ ماں خود بھی عمل کرتی تھی ساری رات، تو بیٹا بھی اس پر عمل کرنے والا تھا۔ تو فرما بردار بیٹے نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کہنے لگے، مسکرانے لگے کہ یہ بچہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ان کو یقین نہیں آیا، اپنے سردار کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ سردار پوچھتا ہے ہاں بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ فرماتے میرے پاس 40 دینار ہیں، میری ماں نے دیا تھا۔ وہ کہنے لگا بیٹا تم چھپا بھی تو سکتا تھا۔ کہنے لگے کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، اس کو وفا کیا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آج ہم کتنے اپنے رب سے وعدے کرتے ہیں، مولا نماز پڑھوں گا پھر نہیں پڑھتے ہیں، مولا جھوٹ نہیں بولوں گا پھر ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے کتنے وعدے کرتے ہیں، ماں باپ سے کتنے وعدے کرتے ہیں، پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی ماں باپ سیدھے سادے ہیں، ماں باپ کا تجربہ جو ہوتا ہے نا یہی بہت بڑا ہوتا ہے۔ بیٹا چاہے لاکھ ترقیاں حاصل کر رہے، کئی ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن والدین سے بڑھ نہیں سکتا، ماں باپ کے تجربے سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ جتنا زیادہ دنیاوی علم ہمارا بچہ حاصل کرتا ہے، اس کے اندر استکبار آتی چلی جاتی ہے، یہ بری صفت مذمومہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ غرور، تکبر، یہ ساری کی ساری خود پسندی، حب جا، یہ ساری کی ساری برائیاں اس کے اوپر حملہ کرتی ہیں، اور ایک حد تک اس حملے کی زد میں وہ شخص آ بھی جاتا ہے اور اکڑ کر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس کو ماں باپ علم دین دلواتے ہیں، علم دین کا مسافر بنتا ہے، دین پڑھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، جیسے جیسے اس کی منزل بڑھتی ہے ماں باپ کے سامنے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں کر کے بتایا ہے۔ آج ان کے ایسے قصیدے تو نہیں ہیں، ایسے تو لوگ نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میری ماں نے مجھے اتنے دینار دیے تھے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اپنی ماں کی بات پر عمل کیا ہے، اسی لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ دینار نکال کر اس کو دے دیے۔ اس بادشاہ، اس سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کتنا نیک بچہ ہے، کتنا فرما بردار ہے، اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یہ نہیں توڑ رہا، میں نے اپنے رب کی کتنی نافرمانی کی ہوئی۔ توبہ کی صدق دل کے ساتھ اور اولیاء کاملین کے صف میں شامل ہو گئے۔ یہ اللہ والے نیک لوگوں کی برکتیں ہیں۔ وہاں اصحاب کہف کے کتے کو اصحاب کہف کا قرب ملا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی شان اور مدح بیان فرما دی۔ اور یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا قرب ملا تو یہ اگرچہ ڈاکو تھے، فساق و فجار تھے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا بچپنا ہے۔ اس عمر کے اندر اللہ نے آپ کو یہ کمال عطا کر دیا کہ وہ لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کرتے ہیں، اولیاء کاملین کے سامنے بھی شامل ہو گئے۔ حضرات محترم، ایک موقع پر کچھ عیسائیوں نے مسلمانوں سے بحث کی کہ ہمارا نبی افضل، اور مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا نبی افضل۔ پوچھا گیا کہ تمہارا نبی کیسے افضل؟ حضرت عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہمارے ہیں، ہم تمام انبیاء کے آگے ہماری آنکھیں بند ہیں، لیکن وہ لوگ جب آخری نبی تشریف لے آئے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اور قرآن کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے کفار کی تو وہ تمہیں الٹا لوٹا دیں گے ایڑیوں کے بل، اور فرمایا کہ ان قریب پھر تم اس صورت میں نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ اللہ نے اہل ایمان کو یہ مخاطب ہو کر کے فرمایا ہے کہ اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اغیار کی یہود و نصارہ کی پیروی کرے۔ آج ہم غور کریں، ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اغیار کی نقالی کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں گے، برانڈڈ بیرون ملک
اغیار کی. کوئی فیشن نیا آیا مارکیٹ کے اندر، اس کو فوراً اپنانے کی کوشش کریں گے. تراش خراش ہماری وہی ہوگی جو اغیار کی ہوتی ہے. اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے اے ایمان والو، کتنے پیارے انداز میں، نفیس انداز میں سمجھاتے ہوئے ہمارا رب بولتا ہے اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے ان کی، یہود و نصارہ کی، تو فرمایا کہ وہ تمہیں پھیر دیں گے، پھر تمہیں خسارے کے اندر ڈال دیں گے، نقصان میں اٹھا ڈال دیں گے. اور کیونکہ وہ تمہاری خیر خواہی تو چاہتے ہی نہیں ہیں، بظاہر وہ نظر آئیں گے. یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں مسلمان پاکستان کے اندر بالخصوص بھوک ہے، غربت ہے، لوگ پریشان حال ہیں. امریکہ اس حوالے سے مدد نہیں کرتا ہے. ایڈ، پولیو، اس طرح کی ویکسینیشن کرنے کے لیے آ جاتے جی ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں. جب رب نے کہہ دیا کہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، ہم پھر کس پر یقین کریں؟ ہمیں لوگوں پر یقین نہیں کرنا. یہ قرآن کریم سرکار کے زمانے تک کے لیے محدود نہیں تھا، یہ قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہے. ہر زمانے تبدیل ہوتے رہیں گے لیکن قرآن کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا. رب کا وعدہ ہے اے ایمان والو، تم ان کی اطاعت نہیں کرو. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے لیے آزمائش ہو جائے گی. تو آج فلسطین کے اندر ظلم و بربریت ہو رہی ہے اور مسلمان اتحاد کی باتیں کرتے ہیں. 57 اسلامی ممالک کا اتحاد بھی بنا اور اس کے اندر پاکستانی جرنیل بھی گئے، لیکن یہ کہتے ہوئے تو نظر آتے ہیں حرمین طیبین کی حفاظت کے لیے ہم پیش ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی توہین کی جا رہی ہے، تذلیل کی جا رہی ہے. اور اس پر ہمارے حکمرانوں کو کچھ بھی ان کو افسوس نہیں ہے. کسی نے کوئی لب کشائی نہیں کی ہے، کسی نے کوئی اتحاد کی بات نہیں کی ہے. ہاں، یہود و نصارہ مجتمع ہو گئے ہیں، یہود و نصارہ مجتمع ہو گئے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تعلیمات ہیں. شیخ بغداد جو علم و تہذیب کا مسکن تھا، جہاں پر لوگ دور دراز سے آتے علم حاصل کرنے کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ یہاں پر بسر کیا، علم حاصل کرتے ہیں. آپ فرماتے پھر بھی مجھے سکون نہیں تھا، ولی کامل کی تلاش میں نکلا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کاملین کے ساتھ ہو جاؤ. آپ فرماتے ہیں علم دین جو درس نظامی ہوتی ہے، جو معاشرے کے اندر رائج ایک وہ دین ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد بظاہر انسان ایک عالم دین کہلواتا ہے، لیکن در حقیقت علماء فرماتے ہیں وہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے. درس نظامی مکمل کرنے کے بعد جیسے جیسے اس کے مشاہدات ہوں گے، جیسے جیسے اس کے تجربات ہوں گے، جیسے جیسے اس کے علاقے کے اندر مسائل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اس کی معلومات بڑھتی چلی جائے گی. فرمایا یہ علم درس نظامی مکمل کرنے کے بعد پہلی سیڑھی ایک پار کرتا ہے، مزید علوم حاصل کرنے کے لیے اس کو محنت کرنا ہے. مزید علوم حاصل کرنے کے لیے، مزید معلومات کے لیے اور آگے ترقی کرنے کے لیے، مدارج کو طے کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذاتی محنت بھی ہو اور اس طرح لوگوں کے مشاہدات بھی اس کے پیش نظر. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کریم نے آپ کو ان علوم سے نوازا. اس کے بعد بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں قلبی طور پر مطمئن نہیں تھا تو شیخ کامل کی تلاش میں نکلا. اور آپ فرماتے ہیں کئی دن میں بھوک اور پیاس سے میں مغلوب ہو جایا کرتا تھا، میری بے ہوشی مجھ پر طاری ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود رب کو پانے کی تلاش آپ نے ختم نہیں کی. الغرض آپ ولی کامل کے ہاتھوں بیعت ہوتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ عمل کر کے دکھایا ہے، بتایا ہے اے لوگوں تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کسی ولی کامل کے ساتھ وابستہ کرنا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے پروفیسر، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بوقت وفات نزا کی کیفیت میں ان پر شیطان نے حملے کیے اور شیطان نے کہا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں دلیل طلب کرنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے. تو شیطان لعین نے کہا اس پر دلیل کیا، 1 2 3 4 نہیں 360 دلائل دیے. شیطان نے سارے کے سارے دلائل رد کر دیے، سارے دلائل رد کر دیے. یعنی بظاہر آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے، دور آپ کے پیر و مرشد نجم الدین علی رحمہ وہ ملاحظہ کر رہے تھے کہ میرا مرید اس وقت پریشانی کی کیفیت میں ہے. وہیں سے پیر نے آواز دی، اے میرے مرید صادق کہہ کیوں نہیں دیتے میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو حضرات محترم اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے مفسر قرآن تھے،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے ولی کامل کا دامن لیا۔ نزاع کے وقت شیطان انسان پر حملے کرتا ہے، ماں باپ کی صورت میں، محبین کی صورت میں، معتقدین کی صورت میں، بعد بزرگی کی صورت میں آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں تو اسلام کو ترک کر کے یہ یہودیت کو اختیار کر یا نصرانیت کو اختیار کر، یہ مذہب درست ہے۔ تو اگر ولی کامل کا دامن پکڑا ہوا ہوگا، ولی دامن کا قرب حاصل کیا ہوا ہوگا، تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اغیار کے طور طریقوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ماشاء اللہ اتنی بہترین بزم منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں، جان مال، عزت اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان کے بالخصوص ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کی اولاد کی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔